بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روایت کے متعلق پوچھا گیا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ روایت یہ ہے، ما من مسلم یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ ابو داود جلد 1 صفحہ 279، مسند احمد جلد نمبر 2۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، اس روایت کا ترجمہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان مجھ پر سلام پڑھتا ہے تو اللہ میری روح مجھ پر واپس کرتا ہے اور میں سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ جو آ کر مجھ پر سلام پڑھتا ہے اللہ میری روح کو مجھ پہ لوٹاتا ہے اور میں سلام کا جواب دیتا ہوں، یہ اگر حدیث رسول ہے تو اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، ایک آدمی آیا، اس نے آ کر کہا السلام علیکم، تو اللہ کے نبی فرمائے کہ میری روح جسم میں نہیں، اور پھر واپس آ گئی اور میں نے آنے والے کے سلام کا جواب دیا۔ اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ جب آنے والا کہے السلام علیکم، آگے اللہ کے نبی کے جسم میں روح نہ ہو اور پھر کچھ دیر کے بعد آ جائے اور آپ کہیں وعلیکم السلام، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی زندگی میں تھے اور لوگ آ کر سلام کہتے، آپ تو فوراً کہتے وعلیکم السلام، تو پھر روح لوٹانے کا کیا مطلب؟ اللہ کے نبی اپنی زندگی میں تو اللہ کے نبی کے جسم مبارک میں روح مبارک موجود تھی۔ تو اس حدیث کے معنی بتاتے ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہو سکتا، عقل نقل کے خلاف ہے۔ اس کو غور سے سنیں، یہ ارشاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی زندگی کا بنے گا جب آپ کی روح مبارک جسم میں تھی، تو پھر لوٹانے کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ اس حدیث میں نہ وفات کے بعد کی بات ہے، نہ اس میں قبر کا ذکر ہے، اور نکرہ بھی تحت النفی ہے۔ جو جہاں کہیں سے مجھ پہ سلام کرتا ہے، حالانکہ یہ عقیدہ تو کسی کا نہیں ہے کہ دنیا کی جس کونے سے کوئی سلام پڑھے تو اللہ کے نبی کی روح واپس آ جائے اور آپ سلام کا جواب دیں، یہ تو عقل نقل کے خلاف ہے۔ تو یاد رکھنا، اس روایت کا ترجمہ بتاتا ہے کہ روایت من گھڑت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زندگی میں فرمایا، جو مجھ پہ سلام پڑھتا ہے میری روح لوٹ آتی ہے، میں جواب دیتا ہوں، جبکہ پیغمبر اپنی زندگی میں تو زندہ تھا، روح آپ کے جسم میں موجود تھی، لوٹانے کا پھر کیا مطلب ہے؟ اور وفات النبی کے بعد یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ اس میں وفات النبی کا ذکر بھی نہیں اور قبر کا ذکر بھی نہیں، ایک بات۔ دوسری، جب اس کے معنی سے پتہ چلا کہ یہ روایت من گھڑت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، تو کیا اس کی سند کیسی ہے؟ اس کا راوی ہے یزید بن عبداللہ بن قسیط، اور اس روایت میں متفرد ہے، منفرد ہے، بحوالہ القول البدی للسخاوی۔ جب اس روایت کا راوی متفرد ہے تو اب دیکھتے ہیں یہ راوی کیسا ہے۔ جو نقد و جرح کے امام ہیں، حدیث کو صحیح اور ضعیف اور موضوع بتلانے والے، ان اماموں سے پوچھنا ہے جو امام اسماء الرجال کے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، جو مفسر اور محدث اور فقیہ تھے، وہ فرماتے ہیں یہ جو راوی ہے یزید بن عبداللہ بن قسیط لیسا بالقوی، یہ قوی راوی نہیں ہے۔ یہ بات انہوں نے الجرح والتعدیل جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 274 میں فرمایا، یہ راوی قوی نہیں ہے۔ اس
اس راوی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ گھڑ کے لکھ دیا ہے۔ دوسرے نمبر پر علامہ سیوطی فرماتے ہیں یہ ضعیف راوی ہے، بحوالہ الجامع الصغیر جلد نمبر 2 صفحہ 147، ضعیف راوی۔ تو جب اس راوی میں ضعف تھا تو اس نے اپنی عقل سے روایت کو گھڑ کر نبی کے ذمہ لگا دیا۔ اسی طرح امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ جو اسماء الرجال کے بہت بڑے امام ہیں، وہ کہتے ہیں اس روایت کا جو راوی ہے یزید بن عبداللہ بن قسیط لیسا بالقوی، ان کا یہ فرمان بھی الجرح والتعدیل صفحہ 274 میں ہے۔ اسی طرح جلاء الافہام میں جب اس روایت کو لکھا تو ساتھ ہی لکھا کہ یہ روایت منقطع ہے۔ یہ جلاء الافہام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت منقطع ہے کیونکہ یزید بن عبداللہ بن قسیط کی ملاقات سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد علامہ ذہبی رحمہ اللہ اسماء الرجال کا بہت بڑا امام، وہ فرماتے ہیں اس روایت کا جو راوی یزید بن عبداللہ بن قسیط ہے لیسا بالقوی، وہ قوی نہیں ہے، وہ ضعیف راوی ہے۔ اس ضعف کی وجہ سے اس نے اس روایت کو بنا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا، بحوالہ المغنی ابن قدامہ جلد نمبر 2 صفحہ 750۔ اسی طرح امام ابو حاتم جس کا ذکر پہلے بھی گزرا لیکن وہ بات ان کی الجرح والتعدیل میں تھی، امام ابو حاتم فرماتے ہیں یزید لیس بالقوی دیوان الضعفاء والمتروکین صفحہ 343، اس میں بھی لکھا ہے کہ اس روایت کا راوی یزید بن عبداللہ بن قسیط یہ ضعیف راوی ہے۔ اسی طرح میزان الاعتدال یہ بھی علامہ ذہبی رحمہ اللہ کی اسماء الرجال کی بہت بڑی کتاب ہے، کئی جلدوں میں۔ میزان الاعتدال جلد نمبر 4 صفحہ 430 میں فرمایا یہ اس روایت کا راوی یزید بن عبداللہ بن قسیط ضعیف ہے، اس نے اپنے ضعف کی وجہ سے عبارت لکھ کر اللہ کے نبی کی طرف منسوب کر دی۔ اسی طرح امام احمد رحمہ اللہ جس کا حوالہ پہلے گزرا وہ تھا الجرح والتعدیل میں، اور کتاب العلل میں بھی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس روایت پر جرح کی ہے۔ اس روایت کا دوسرا راوی حمید ہے ابو داؤد والی روایت میں۔ اس میں اس راوی کے بارے میں تقریب التہذیب صفحہ 128 میں لکھا ہے کہ یہ جو حمید راوی ہے اس کو وہم کا مرض تھا، تو وہم کی وجہ سے اس نے یہ روایت بنائی اور نبی کے ذمہ لگا دی اور منسوب کر دی۔ امام نسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو سیاہ ستہ میں حدیث کی بہت بڑی نسائی شریف کے لکھنے والے ہیں، امام نسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ ضعیف راوی ہے حمید، کتاب الضعفاء والمتروکین صفحہ 288 جلد نمبر صفحہ 288۔ اسی طرح قال ابن حجر، امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ
حدیث میں ان کا بہت بڑا نام ہے، شارحین حدیث میں فرماتے ہیں حمید جو راوی ہے یہ ضعیف راوی ہے، تہذیب التہذیب جلد نمبر 3 صفحہ 41، یہ ضعیف راوی ہے۔ اور امام احمد رحمہ اللہ کا پہلے 2 مرتبہ ذکر گزرا کہ یہ ضعیف ہے، المغنی فی الضعفاء صفحہ 192، تیسرا حوالہ ہے۔ الرد علی الاخنائی میں فرماتے ہیں ھذا حدیث ضعیف، حدیث کا مدار راویوں پر ہوتا ہے، راوی صادق ہوں تو روایت صحیح ہوتی ہے، اور اگر راوی ٹھیک نہ ہوں تو وہ حدیث نبی کا فرمان نہیں ہو سکتی۔ الرد علی الاخنائی میں فرماتے ہیں ھذا حدیث ضعیف، جب اس روایت کے 2 راوی ضعیف ہیں تو حدیث بھی ضعیف ہے، تو اس روایت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے والا وہ حدیث بھی اپنے ذہن میں رکھے۔ بخاری وغیرہ میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر وہ بات کہی جو میں نے نہیں کہی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے۔ تو اس روایت کو نبی کی طرف منسوب کرنے والا یہ سوچے کہ جب یہ روایت اللہ کے نبی کا فرمان نہیں ہو سکتی، اس کا معنی اور اس کی سند کے لحاظ سے جب نہیں ہو سکتا، پھر بھی نبی کا فرمان اور قول بتاتا ہے، تو پھر اس حدیث کے مطابق اپنا انجام سوچے کہ میرا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ اس لیے یاد رکھنا یہ روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے والا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ نبی کا فرمان نہیں۔